یہ قیامت کے دن کا پسینہ ہے جس کے بارے میں انسان کہے گا اللہم ارحنا منہ ولو الی النار، اے اللہ مجھے اس پسینے سے نجات دے دے، گویا تو مجھے جہنم کی آگ میں ہی ڈال دے۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أما بعد۔ دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اگر انسان اس کی قدر کر لے اور ان لحظات کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں لگا دے، تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قابل برکت اور قابل فخر ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو زیر مطالعہ اور زیر غور رکھنا چاہیے، جس کا تعلق قیامت کے روز سے ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لن يزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اللہ رب العزت کی عدالت سے اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، جن میں سے 2 سوال ہماری زندگی کے متعلق ہیں، عن حیاتہ فیما امضى وعن شبابہ فیما ابلى، ہماری زندگی کے متعلق کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، اور خاص طور پہ ہماری نوجوانی کے متعلق کہ ہم نے اپنی نوجوانی کی عمر کہاں بوسیدہ کی، ہم نے اپنی نوجوانی کی عمر کہاں پہ ضائع کی۔ یہ 2 سوال بڑے ہی اہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کی ایک عمر بھی بتا دی ہے
کہ میرے امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. اعمار امتی ما بین 60 الى 70 سنة اقلهم من يجوز ذلك. میری امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو 70 سال کی عمر کو عبور کر پائیں گے. ہمیں اب اپنی عمر کا اندازہ بھی ہو چکا ہے کہ ہماری عمریں کتنی ہیں. اب یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی عمر کو کہاں پہ خرچ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جب آپ سے سوال کیا گیا ای الناس خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل خوبصورت ہو. پھر سوال کیا گیا ای الناس شر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بدترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر ہے تو بڑی ہی لمبی لیکن اس کا عمل بڑا ہی برا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بڑی ہی خطرناک ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی اعمار، جن کی عمریں بڑی لمبی ہیں، یا جو 60 سال عبور کر چکے ہیں یا 60 سال کے ہو چکے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا بلغ الرجل 60 اعذر اللہ الیہ، جب انسان 60 سال کی زندگی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے گناہ، اللہ اس کے گناہوں کا عذر قبول نہیں فرمائے گا. اتنی لمبی عمر اللہ نے دے دی ہے پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے. قرآن مجید نے اسی عمر کے حصے کی طرف روشنی فرمائی ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے انسان کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی ہے کہ اس عمر کی زندگی میں تم نصیحت پکڑ لو، حق کو پہچان لو اور حق کی راہ میں اپنی زندگی گزارو؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی؟ وجاءکم النذیر، اتنی زندگی دی ہے یہاں تک کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا. نذیر سے علماء، خاص طور پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے شاگرد اکرمہ، نذیر سے مراد سر یا داڑھی کے بال میں سفید بال آ جانا، اس سے مراد نذیر ہے. یعنی اے انسان کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ تمہارے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال آ گئے اور تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کیا یہ زندگی کافی نہیں ہے؟ یہ زندگی کافی ہے اگر حق کو پہچاننا ہے.
اگر حق کے راہ پہ چلنا ہے تو یہ زندگی کافی ہے۔ قرآن و سنت نے خاص طور پہ نوجوانی کی عمر کو بڑا ہی قابل قدر قرار دیا ہے۔ جو نوجوان ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس دن جب کوئی بھی سایہ موجود نہیں ہوگا سوائے عرش کے، حرارت، تپش، گرمی، پسینہ، یہاں تک کہ سورج تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج اتنا قریب آ جائے گا یہاں تک کہ 1 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ انسان کا برا حال ہوگا، اپنے گناہوں کی قدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا گناہ ان کے پاؤں کی طرف، ان کے پاؤں تک پہنچے گا، کچھ لوگوں کا ان کے پیٹ تک، اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں مار رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کا پسینہ نہیں ہے، یہ قیامت کے دن کا پسینہ ہے، جس کے بارے میں انسان کہے گا اللہم ارحنا منہ ولو الی النار، اے اللہ مجھے اس پسینے سے نجات دے دے، گویا تو مجھے جہنم کی آگ میں ہی ڈال دے۔ اتنا بدترین یہ پسینہ ہوگا۔ لیکن اس دن کس کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنی زندگی پروان کر رہا ہے۔ نوجوانی کی زندگی، بڑھاپے کی نہیں، نوجوانی کی زندگی۔ یہ نوجوانی کی زندگی بڑی ہی قابل برکت ہے۔ ایسا نوجوان جس کی آنکھوں میں بے حیائی نہ ہو، جس کے اندر شہوات، خواہش نہ ہو۔ اللہ رب العزت ایسے نوجوان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعجب ربنا من شاب لیست لہ صبوہ، اللہ ایسے نوجوان پہ تعجب کرتا ہے جس کے اندر خواہش نہ ہو، جس کا دل پاک ہو، جس کی نظر پاک ہو، اس کے اندر کوئی بھی خواہش، گندی نظر، گندی سوچ نہ ہو، ایسے نوجوان پہ اللہ رب العزت تعجب فرماتا ہے۔ یہ نوجوان بڑے ہی قابل فخر ہے اگر وہ اپنی زندگی، اپنی جوانی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزار دے۔ ایک اللہ رب العزت کی اطاعت، اور دوسری چیز گناہوں سے دوری، اپنے اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لے اللہ رب العزت کی خشیت کی۔ جب بھی کوئی گناہ آئے اس کے لیے اس دیوار کو عبور کرنا مشکل ہو جائے، اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان خشیت کی جدار کھڑی کر لے، خشیت کی دیوار کھڑی کر لے۔ یہ نوجوان بھی بڑا ہی قابل فخر ہے۔ اسی حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ،
ایسا نوجوان جسے ایک بڑی ہی خوبصورت عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نوجوان بڑے ہی قابل فخر ہے، اور یہ عمر بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، جن کی ایک عمر کا خاص حصہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ اصحاب کہف نوجوان سے، فتیہ نوجوانوں کو کہا جاتا ہے، یہ نوجوان تھے جو اللہ رب العزت پہ ایمان لے کے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ایمان میں، ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ یہاں پہ کافی نوجوان بیٹھے ہیں، خاص طور پہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، ہمیں ان نصوص کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی گناہ آئے، اللہ رب العزت کی حیا کو یہ جان لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی حیا کو اپنے سامنے رکھیے۔ ہمارا عالم تو یہ بن چکا ہے، ہم باپ کی حیا کا، اس کا اندازہ تو لگاتے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے حیا آتی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے حیا آتی ہے، ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کیا اتنی ہی بدترین ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کریں اور چن چن کے گناہ کرتے جائیں؟ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا من جعلت اللہ احون الناظرین الیک، اے انسان تجھ پہ افسوس ہے، اے انسان تجھ پہ افسوس ہے کہ تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں کے، جو تیرے طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، جو نگاہیں تجھے دیکھ رہی ہیں، اس میں سے سب سے بدترین نعوذ باللہ تو نے اللہ کو قرار دیا ہے، کہ باپ دیکھ رہا ہے حیا آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں کی حیا کا علم ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں حیا آتی ہے، اللہ کی حیا کا کوئی قابل قدر نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں فکر نہیں، رات کو بھی گناہ، صبح بھی گناہ، رات کی تاریکی میں گناہ، صبح کے اجالے میں گناہ، باپ سے چھپنا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر جگہ پہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نوجوان اپنی نوجوانی کی عمر گزارتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام كانت له نورا یوم القیامہ، وہ نوجوان جو اپنی عمر اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارتا ہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کے لیے نور بنا دے گا، اس کے داڑھی میں یا اس کے سر پہ جو سفید بال آئے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سفید بال اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بڑی ہی قابل توجہ بات ہے، وہ احباب جو اپنی داڑھیوں کو کٹاتے ہیں، اپنی داڑھی پہ کا ایک بال اپنے چہرے پہ نہیں رہنے دیتے، کیا کل قیامت کے دن ان کو نور ملے گا؟
کیونکہ نور ان بالوں سے آئے گا. جو سر کے بال یا داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ان بالوں سے اللہ رب العزت نور نکالے گا. جو جن کی داڑیاں ہی نہ ہوں ان کا نور کہاں سے آئے گا؟ بھائیو، ہمیں کل قیامت کے دن نور کی ضرورت ہے. قیامت کی تاریکیاں بڑی ہی ہولناک ہے، بڑی ہی خطرناک ہے، خاص طور پہ پل صراط. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر انسان نے اس پل صراط سے گزرنا ہی گزرنا ہے. یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم کے اوپر یہ پل رکھا جائے گا. احد من السیف، جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہے، وہ ادق من الشعر، اور اس کی باریکی بال سے زیادہ ہے. اس پل میں پھسلن ہوگی، انسان پھسلے گا. جس کے پاس نور نہ ہوا وہ اپنے قدموں پہ استقرار نہیں رکھ پائے گا. یہاں پہ تاریکی ہے، یہاں پہ اندھیرا ہے، یہاں پہ پھسلن ہے، تلوار سے زیادہ کاٹ ہے اور بال سے زیادہ باریکی ہے. اگر آپ کے پاس یہ نور نہیں ہے تو آپ کیسے گزاریں گے؟ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. ہر انسان نے اس پل صراط کو عبور کرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر. کافروں کا ٹھکانہ اس جہنم میں گر جائیں گے، لیکن گناہگار پھسلیں گے، اس پل صراط پہ پھسلیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھسلن ہوگی اس پل پہ. ہمیں اس دن کے لیے نور جمع کرنا ہے. نور کیسے آئے گا؟ نوجوانی کی زندگی سے لے کے بڑھاپے تک اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرے. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من شاب شیبۃ فی الاسلام كانت له بكل شعرۃ حسنہ. جو شخص نوجوانی سے اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا اور ایک گناہ کو معاف فرما دے گا، اور جنت میں ایک درجہ مقام اعلی فرما دے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ جو نوجوانی سے ہی اللہ رب العزت کی اطاعت کرے. میرے بھائیوں، ہماری زندگیاں لکھی جا چکی ہیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جو 70 کو عبور کر پائیں گے. اپنے لمحات کو، اپنے لحظات کو، اپنے وقت کو اگر تو اللہ رب العزت کو دے دیا تو یاد رکھو اللہ رب العزت بڑا ہی قدردان ہے. وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، وہ اس کی قدر کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص رات میں اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور سونے کا ارادہ کر لیتا ہے، تھکاوٹ ہے، اسے نیند آئی ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے، لمبے سفر سے آیا ہے، جیسی بھی حالت ہو وہ اپنے بستر پہ آتا ہے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے.
اور 100 کی تعداد مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا کیف ہوتا ہے. ہن مئۃ علی اللسان، یہ زبان پہ تو 100 کلمات ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہن الف علی المیزان، اللہ رب العزت ان 100 الفاظ کو 1000 بنا کے انسان کے ترازو میں رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا قدردان ہے. اپنے ان لحظات کو، اپنی اس نوجوانی کی عمر کو اگر تو اللہ رب العزت کے راستے میں دے دی تو اللہ رب العزت اس کی قدر کرے گا. ایک شخص زمین پہ چل رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ یہ کہاں پہ جا رہا ہے. اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. یہ شخص انسانی فرشتہ انسانی شکل بنا کے اس شخص کے سامنے آ گیا اور پوچھنے لگا، اے انسان کہاں پہ جا رہے ہیں؟ فرمانے لگا، اگلی بستی میں میرا بھائی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرمایا سوچ لو کوئی اور کام نہ ہو، کسی تجارتی کام کے لیے جا رہے ہو، کاروباری کام کے لیے جا رہے ہو، رشتے کے لیے جا رہے ہو، کوئی اور کام ہو، دنیا کی اور کوئی غرض ہو. کہا نہیں، صرف اللہ رب العزت کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرمانے لگا یہ فرشتہ، اے بندے میں خود یہاں پہ نہیں آیا، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. اس نے اپنا پیغام لے کے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ اس شخص کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت بھی تجھ سے محبت کرنے لگ گیا ہے. تو میری محبت کی خاطر اس بندے سے ملنے جا رہا ہے، آج کے بعد اللہ رب العزت بھی تجھ سے محبت کرے گا. اور جس انسان سے اللہ رب العزت محبت کر لے، اس پر اپنی رحمت اور شفقت ڈال دے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، اے جبریل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں میں اور میرا رب اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان کے تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور جس شخص سے فرشتے محبت کرے کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، رفع درجات اعلیٰ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. تو میرے بھائیوں، اگر اپنے لمحات، اپنی نوجوانی کی عمر اللہ کے راستے میں دے دی، اللہ رب العزت اس کی قدر کرے گا. اور اگر نہیں تو اس کے عکس اللہ رب العزت کا عذاب بھی بڑا ہی خطرناک ہے. علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. بلکہ دوسری حدیث میں ہے لا ينظر اللہ الیہم، اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں.
اور جس شخص کی طرف اللہ رب العزت نہ دیکھے اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیکھنا رحمت کا دیکھنا ہے. جن میں سے ایک شخص شیخ زانی، ایسا بوڑھا انسان جس کی آنکھوں میں ابھی تک فاحش ہے، وہ زنا جیسے گندے عمل میں ابھی تک موجود ہے، اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہے، اس کا ذہن ابھی تک محفوظ نہیں ہے، غلاظت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے. ایسا انسان اللہ رب العزت نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. راستے دو ہی ہیں، یا تو پھر اللہ رب العزت کی اطاعت اور یا پھر دردناک عذاب. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.